باہر جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جیل کے اندر بند ہے اور پتہ بھی ہے کہ لکڑیاں جو ہے وہ بہت زیادہ اکٹھی ہو رہی ہے، یہ سزا میرے لیے تیار ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا ہم تو بدل جاتے ہیں، ہم تو اپنے ویزے اپنی نوکری کے لالچ میں اپنے آپ کو مرزائی دیکھ دیتے ہیں، ہم اتنے کمینے ہو گئے ہیں۔ ایک اللہ کا خلیل ہے، اسے پتا ہے کہ آگ میرے لیے جل رہی ہے، اور آگ پھر سامنے دیکھ کر جو آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اس وقت بھی خلیل اللہ ڈگمگائے نہیں ہے، خلیل اللہ گھبرائے نہیں ہے۔ اب سامنے عذاب، اور عذاب اتنا کہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ جو پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا وہ نیچے آ گرتا تھا، وہ آگے نہیں جا سکتا تھا، وہاں عذاب آنکھوں کے سامنے ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی استقامت پہ، آپ کے صبر پہ، آپ کے حوصلے پر قربان جائیں، آپ ڈگمگائے نہیں۔ پھر وہ بھی وقت آیا، تیاری مکمل ہو گئی ہے، آپ آگ میں جا رہے ہیں، آپ رب نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل پوری طاقت سے جا، میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، اس سے عرض کر اگر حکم ہو تو پالن حاضر ہے، اگر حکم ہو تو ہم آگ کو بارش برسا کے بجھا دیتے ہیں، ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ مختلف فرشتے آئے، جن مخلوق حاضر ہوئی، لیکن خلیل اللہ نے کیا کہا؟ آج جلنے دو، اگر میرے رب کی رضا جلنے میں ہے تو جلنے تو خلیل کیا ہے، میں اپنے رب کے لیے جلنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جلنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ ایسی محبت، ایسی وفا کر کے دکھائی تو رب نے پیغام بھیجا، ایت نازل ہوئی، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل پر سلامتی والی ہو جا، کہ میرا خلیل سلامت رہے، نہ اسے سردی لگے نہ اسے گرمی لگے، ایسی ہو جا۔ رب پہ ایسے توکل ہو، ایسے بھروسے ہو، ایسے یقین ہو، پھر آگ بھی گلزار بن جاتی ہے، آگ بھی ٹھنڈی سلامتی والی ہو جاتی ہے۔ میں نے اور آپ نے بھی سوچنا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر کتنی کمزوریاں آ چکی ہیں۔